خان سر جو ہے وہ ہیں تو مسلمان مگر بہت سیکولر مائنڈڈ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کئی لیکچر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ پردہ وردہ بیکار کی چیز ہے، عورتوں کو جو ہے پیچھے کرنے کی ایک چال ہے۔ تو اس پر میں غیر مسلموں کا کمنٹ پڑھ رہا تھا، غیر مسلم کہہ رہے تھے بھائی دنیا کو گیان دے رہے تھے، اپنی شادی آئی تو اپنی بیوی کو پردے میں رکھا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بنتے تو سیکولر ہیں، اندر سے تقیہ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم لکھ رہا ہے تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ کر رہے ہیں یعنی کٹر مسلمان ہیں، اندر سے کٹر مسلمان ہیں، اوپر سے اپنے آپ کو سیکولر شو کر رہے ہیں۔ یہ زہر بھرا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اسلام سے ان کا کوئی بہت خاص تعلق نہیں ہے، وہ رات دن صفائی پیش کرتے بھائی ہم کٹر مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی ہمارا غیر مسلم بھائی بخشنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن ہو، چاہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سیکولر شو کرنے والے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے زہر بھرا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ تو قرآن کی آیت میرے بھائیوں اس کو ایک اصول کے طور پر، ایک سلوگن کے طور پہ یاد کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ اب آئیے روافظ کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس محدود ہے۔ پہلا اعتراض جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، روافظ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے، حج آپ نے کب کیا تھا؟ آپ نے حج کیا تھا اپنے انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے۔ انتقال کب ہوا تھا آپ کا؟ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ اور حج کب ہوتا ہے؟ ذی القعدہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حج کے سفر سے واپسی کے دوران مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی، مکہ سے مدینہ لگ بھگ 500 کلومیٹر ہے، یعنی یہ جگہ مکہ سے دور تھی، مدینہ سے قریب تھی۔ آپ مدینہ پہنچنے والے تھے، نیئر اباؤٹ آپ مدینہ تھے، آپ نے اس جگہ پہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا۔ اب یہ روافظ کا کہنا ہے کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا کہ صاحب من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا سردار میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں، اب میرے بعد تمہارے آقا اور امام علی ہوں گے۔ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے کیا۔ اور 2.5 مہینے کے بعد جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا، یہ مسلمانوں نے نبی کے اس حکم کی نافرمانی کی، نبی کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے۔ ہوا کیا تھا غدیر خم میں؟ آئیے پہلے ہم وہ روایت دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، ایک تالاب، غدیر مانے عربی میں تالاب ہوتا ہے، خم اس جگہ کا نام تھا۔ یہ جگہ کہاں تھی؟ مدینہ سے 150 کلومیٹر دور پر تھی۔ معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن، ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں بھیجا تھا۔ وہاں خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں، اسلام کے پہلے جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب ہوئے، اسلام کے بعد جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب ہوئے۔ یہ تھے خالد بن ولید۔ کبھی موقع ملے تو خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں پڑھیے میرے بھائی۔ یہ کرکٹروں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے۔ یہ جو ہے فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن میں جن کے ایمان کا آتا پتہ نہیں، جن کے اخلاق کا آتا پتہ نہیں، ننگے دھڑنگے بےہودہ بے حیا لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے۔ ہمارے ہیرو تو یہ ہے نبی کے صحابہ ہیں۔ دنیا کوئی مائی کا لال ایسا لائے، کوئی کمانڈر ان چیف ایسا لائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس جنگ میں گئے جیت کر کے واپس آئے، اسلام کے پہلے بھی اسلام کے بعد۔ اور آپ کو حیرت ہوگی 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 3000 کی فوج کو بچا کے لے گئے۔ 2 لاکھ کی فوج 3000 کو تو چٹنی بنا کے پیس دے، مگر یہ ٹیکٹک تھی ان کی، یہ ترکیب تھی، ان کے دماغ تھا۔ آپ پڑھیے ان کی زندگی کے بارے میں میرے ساتھ۔ تو خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا، وہاں انہوں نے جنگ جیت لی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کسی ایسے انسان کو بھیجیے جو اس مال غنیمت کا صحیح بٹوارا کرے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی نے بٹوارا کیا۔ بٹوارا جب کیا تو اس میں ایک اصول ہوتا ہے شریعت میں کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو مال غنیمت کا 20% حصہ اللہ کے رسول اور آپ کے رشتہ داروں کو جاتا ہے، اس کو خمس بولتے ہیں۔ حضرت علی نے اس خمس میں سے کچھ لے لیا،
کیونکہ حضرت علی بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے. تو اس پر کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا. جیسے ایک صحابی تھے جن کا نام بریدہ ابن حسین تھا، ان کو بڑا اعتراض ہوا. انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ شکایت کی کہ اللہ کے نبی، علی نے ایسا ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار اعتراض ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بریدہ اتبغض علی، علی سے نفرت کرتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے، میں علی سے بغض رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تفعل، خبردار علی سے بغض مت رکھنا. فإن له فی الخمس اکثر من ذلک، اے بریدہ علی نے اس مال غنیمت میں سے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ ان کا حق تھا. اور جب بار بار آپ نے یہ بات حضرت بریدہ سے کہی تو حضرت بریدہ نے فوراً رجوع کیا. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بریدہ سے کہا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ ہیں. تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اگر میں ایمان والوں کی سے ان کی جان سے زیادہ محبوب ہوں تو سن لو جو جس کا محبوب میں ہوں اس کے محبوب علی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اللہم وال من والہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، وعاد من عادہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. نبی نے یہ دعا بھی کر دی. اور نبی کی اس دعا سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں مولا کے معنی مالک نہیں ہے، مولا کے معنی آقا نہیں ہے، مولا کے معنی محبوب ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جس سے تو محبت کرے، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو یہ جملہ تو نبی کا ہے. اس کا مطلب کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا محبوب میں ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگا، مولا علی. اور لوگوں نے یہاں مولا کا معنی کیا لیا؟ آقا، سردار، امام، مشکل کشا. بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. علی کی شان اپنی جگہ ہے، عمر کی شان اپنی جگہ ہے، ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے، حضرت عثمان کی شان اپنی جگہ ہے. یہ سب نبی کے صحابہ ہیں، نبی کی ہدایت کے ستارے ہیں. مگر ہمارا مولا اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم مولا بمانا مالک، مولا بمانا مشکل کشا اگر کسی کو لیتے ہیں تو اللہ کو لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اچھا اس غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ اچھا اللہ کے نبی نے پرسنلی تو یہ سمجھا دیا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر آپ کو لگا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. تو اب اللہ کے نبی نے اور کلیئر کیا اس کو وہاں پہنچ کے. وہ مدینہ سے، مکہ سے آپ واپس لوٹنے لگے. اب جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی 2408 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ زید ابن ارقم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں غدیر خم کے پاس. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فی الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور تھام لو. اس کے بعد آپ نے قرآن کی فضیلت بیان کی اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ذرا جملہ سنیے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تم دین میرے اہل بیت سے ہی حاصل کرنا. یہ روافظ کا بڑا عجیب و غریب اصول ہے صاحب. وہ کہتے ہیں کہ دین ہم اہل بیت سے لیں گے، ہم عمر سے دین نہیں لیں گے، ہم ابو بکر سے دین نہیں لیں گے، ہم عثمان سے دین نہیں لیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے دین نہیں لیں گے. ہمارا کیا کہنا ہے؟ بھئی ہم علی سے بھی دین لیں گے. ہم حضرت حسن و حسین نے دعائے قنوت سکھائی، ہم وہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. حضرت علی سے ہزاروں حدیثیں ملتی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. مگر یہ شرط لگانا کہ نبی کے گھر والے جو بیان کریں، یہ شرط کون سی ہوگی بھائی؟ نبی کا دین خالی گھر والوں کے لیے تھا؟ آپ نے تو نبی کے دین کو بڑا لیمیٹیڈ کر دیا بھائی. نبی نے تو عام دعا کی تھی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها، اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اللہ اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے، اس کے چہرے کو رونق سے بھر دے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور بیان کرتا ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میری حدیثیں، یہ تو برہمنزم کا والا معاملہ ہو گیا کہ صاحب ویدوں کو اور گیتا اور رامائن کو کون پڑھے گا؟ پنڈت ہی پڑھے گا.
ابھی چل رہا ہے نا ہمارے اٹاوا میں کیا مسئلہ چل رہا ہے صاحب, کسی یادوں نے پڑھ دیا تھا وہ ان کے مذہب کی کوئی چیز تو اس کا سر اور مڑوا دیا گیا, بڑا اس کا آج کل پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب جو تھے مولانا احمد رضا خان صاحب, انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ برادری جو ہے اس میں جولہا برادری کا بھی نام انہوں نے لیا کہ یہ برادری کے لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے, امام نہیں بن سکتے. جولہا برادری اور پتہ نہیں کون کون سی برادری کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ نیچ برادریاں ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب میں لکھا ہے. آپ کو نیچ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی عقل اور آپ کے دماغ میں داد دیتا ہوں میرے بھائی. جو ہمارے بھائی ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں وہ اپنا حساب کریں. تو اسلام میں کوئی جاتی واد نہیں ہے, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے, اسلام میں کوئی سپریورٹی نہیں ہے کہ صاحب یہی یہ کام کر سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کیا مطلب تھا نبی کا؟ نبی کا مطلب یہ تھا کہ میرے اہل بیت کا خصوصی خیال کرنا, میرے اہل بیت کا احترام کرنا, میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا. اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اور یقیناً صحابہ کرام اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. میں واقعات بیان کر چکا ہوں حضرت حسن و حسین کی سیرت میں کہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان, بہت سینئر تھے. حسن و حسین ان کے سامنے بچے کی طرح کھیلے تھے, مگر حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر جب رجسٹر بنانے لگے اور وظیفہ لکھا جانے لگا تو حضرت عمر نے اپنا نام بہت بعد میں لکھا, حضرت حسن اور حسین کا نام اوپر لکھا کہ ان کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہے گا, یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ نبی کے اہل بیت. احترام کرتے تھے صحابہ. حضرت حسن و حسین جاتے تھے, ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے تھے صحابہ, یہ رسول کے نواسے جا رہے ہیں, احترام کرتے تھے صحابہ. تو نبی کی وصیت کو صحابہ نے توڑا نہیں ہے میرے بھائیوں, صحابہ نے نبی کی وصیت کا بہت احترام کیا. تو نبی نے اس موقع پر حضرت علی کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے خطبہ دیا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا, مسند احمد کی ایک روایت سن لیجئے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے, جب آپ غدیر خم میں پہنچے لوگوں کو اکٹھا کیا, ظہر کی نماز پڑھائی, علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ نے کہا, آپ نے کہا, آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دعا کی, اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ, جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور کہا ہنیئا یا ابن ابی طالب, اے علی اور عمر میں دشمنی بیان کرنے والوں, تھپڑ مار رہے ہیں حضرت عمر تمہارے اوپر, تھپڑ مار رہی ہے روایت تمہارے عقیدے کے اوپر. حضرت علی کو مبارکباد دے رہے حضرت عمر اور کہہ رہے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, اصبحت وامسیت مولا کل مومن و مومنہ, آپ تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے, محبوب بن گئے, چہتے بن گئے. تو اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. اس حدیث میں کہیں سرداری اور امامت کی بات نہیں آئی. اور اگر نبی کو بنانا تھا حضرت علی کو امام اور امامت کا اعلان کرنا تھا, ولایت علی کا اعلان کرنا تھا, تو بھائیو یہ کام اللہ کے نبی نے مکہ میں کیوں نہیں کیا؟ مکہ میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا تھا عرفات کے میدان میں, پورے عرب سے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس منا اور عرفات کے خطبے میں آپ نے خانہ کعبہ کا احترام بیان کیا, جان اور مال اور عزت و آبرو کا احترام بیان کیا, سود اور بیاج کا تذکرہ کیا, عورتوں کے حقوق بیان کیے. کیا اس خطبے میں آپ علی کی شان بیان نہیں کر سکتے تھے, علی کی امامت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بنائی ہوئی اسٹوری ہے. اگر وہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو اس کا بہترین موقع حجۃ الوداع کا موقع تھا اور عرفات کا میدان تھا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب حج ختم ہو گیا سارے علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے اور اللہ کے نبی مدینہ واپس لوٹ رہے ہیں, اور مدینہ کے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, جو بھی اس سفر میں رہے ہوں, 100 200 500 جو لوگ بھی رہے ہوں, اتنے مجمع کے بیچ میں اللہ کے نبی علی کی ولایت کا اعلان کریں گے, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ پہلا روافظ کا اعتراض تھا جس کا ہم نے جواب بالکل کلیئر طریقے سے آپ کو دے دیا. دوسرا اعتراض ہے روافظ کا کہ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے کہا تھا کہ کتاب کاپی لے آؤ, میں کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں اور نبی لکھ نہیں پائے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے, اور حضرت عمر نے اعتراض کر دیا اللہ کے نبی نہیں لکھ پائے.
آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ بخاری کی روایت ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، وفی البیت رجال، اس وقت گھر میں کئی لوگ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہلموا، ادھر آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، لا تضلوا بعدا، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. فقال بعضهم، تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہیں اور اس وقت آپ سے کچھ لکھوانا یہ مناسب نہیں. ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بیان کر دی. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت، تو جب یہ مسئلہ آیا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس پر اختلاف ہونے لگا. کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی اگر کہہ رہے کہ لکھنے دیا جائے تو لکھنے دیا جائے. اختلاف ہونے لگا. واختصموا، لوگ جھگڑا کرنے لگے. فمنہم من یقول، کچھ لوگ کہنے لگے قربوا یکتب لکم کتابا، کوئی چیز لے آؤ اللہ کے نبی لکھ دیں جس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو. اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں ایسا مت کرو. فلما اکثروا، جب بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. قال عبید اللہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں عبید اللہ. فکان یقول ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیۃ، یہ بہت برا ہو گیا، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، رسول اللہ کوئی چیز لکھنے جا رہے تھے، آپ کے لکھوانے کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی گئی آپس کے اختلاف کی وجہ سے. یہ بہت برا ہوا. یہ ہے بخاری کی 4432 نمبر. بخاری میں کئی جگہ پہ یہ حدیث آئی. حدیث میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنا دی. اب مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کیا لکھوانا ایسا چاہ رہے تھے، یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے. اور کن لوگوں نے اعتراض کیا، یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے. دوسری حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دی جائے، قرآن کافی ہے، ان لوگوں میں حضرت عمر بھی شامل تھے. حضرت عمر بھی شامل تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کا حکم دو طریقے کا ہوتا تھا. ایک نبی کا وہ حکم ہوتا تھا جو واجب ہوتا تھا، اور ایک نبی کا وہ حکم ہوتا تھا جو مستحب ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے اور دیگر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی جو لکھنے کا حکم دینا چاہ رہے ہیں، لکھنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک مستحب درجے کی چیز ہے، کوئی واجبی چیز نہیں ہے. واجب ہوتی تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا. ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے، نبی کی پوری سیرت موجود ہے، لہٰذا کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی بہت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں. اچھا، یہ واقعہ جمعرات کا ہے، نبی کا انتقال سوموار کے دن، جمعرات پورا گیا، جمعہ پورا گزرا، سنیچر پورا گزرا، اتوار پورا گزرا. اب اپنے دماغ پر ذرا زور ڈال کے بتاؤ میرے بھائی کہ اگر اللہ کے نبی واقعی میں علی کی امامت لکھوانا چاہ رہے تھے، اور مان لو حضرت عمر نے روک لیا 2 منٹ کے لیے، مان لو حضرت عمر کے روکنے پر اللہ کے نبی رک گئے، بھائی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نبی اتنے مجبور تھے کہ حضرت عمر نے روک دیا اور نبی رک گئے؟ اور آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آنے والے تمام حالات کا علم تھا، آپ کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا، آپ کا عقیدہ ہے. تو نبی کو یہ بھی پتا رہا ہوگا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے. تو گویا اللہ کے نبی کو پتا تھا علی کا حق مارا جائے گا، علی کی امامت پر قبضہ کیا جائے گا، اور میں لکھوانے جا رہا ہوں علی کا حق اور لکھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی اس واقعے کے 3-4 دن بعد تک باحیات رہے، نبی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے نبی حضرت علی کی امامت لکھوانا چاہ رہے تھے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے شریعت کا ایک بہت امپورٹنٹ حکم جو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں پہنچایا. اور اگر ہم ایسا عقیدہ رکھیں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو اترا ہے سب آپ کو پہنچانا ہے. اور نبی نے سب پہنچا دیا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے اعلان کیا تھا الا هل بلغت، اے میری امت کے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور بغیر مائک کے اللہ نے نبی کا جملہ ہر صحابی کے کان تک پہنچایا، اور تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ الا قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خائی اور بھلائی میں کوئی کمی نہیں کی. اب آپ طے کر لو میرے بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے.
क्या आप ये अकीदा रखना चाहते हो कि अल्लाह के प्यारे नबी इतनी अहम बात, उम्मत के लिए इमाम कौन बनेगा, इतनी अहम और इंपॉर्टेंट बात अंधेरे में छोड़ के जा रहे हैं और लिखवाना चाह रहे हैं, हजरत उमर ने रोक दिया, रुक गए? ऐसा कतन नहीं। इसीलिए इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी कोई ऐसी बात नहीं लिखवाने जा रहे थे जो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि ना लिखवाया जाए तो दीन के अंदर कमी रह जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो अल्लाह के नबी ने अगले दिन जरूर लिखवा दिया गया होता। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि हजरत उमर ने एतराज किया और अल्लाह के नबी हजरत अली की इमामत लिखवाने जा रहे थे, और हदीस के रावी कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तो नाराज हो जाना चाहिए हजरत उमर से, और ये मान लेना चाहिए कि हजरत उमर ने बहुत गलत काम किया। मगर उसी बुखारी की रिवायत हमें बताती है कि जब हजरत उमर फारूक पर जानलेवा हमला किया गया और जिससे उनकी शहादत हुई, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हजरत उमर से कहा था, या अमीर अल-मोमिनीन वल इन कान ज़ालिका लक़द सहिब्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसनत सुहबतहु सुम्मा फ़ारक़तहु व हुवा अन्का राज़िन। ऐ अमीर अल-मोमिनीन, आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, आप रसूलुल्लाह के सहाबी थे। जब तक रसूलुल्लाह बाहयात रहे आपसे राजी रहे, और नबी के बाद भी दो लोग आपसे राजी रहे, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग नाराज हों, आप परेशान। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये कहना इस बात की दलील है बुखारी के अंदर कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कतान ये नहीं समझते थे कि नबी की वसीयत को नौजुबिल्लाह अल्लाह के नबी लिखवाना चाह रहे थे और हजरत उमर ने नहीं लिखने दिया। तो ये रवाफिज का दूसरा एतराज था जिसका हमने जवाब दे दिया। रवाफिज का तीसरा एतराज, कहते हैं साहब हजरत उमर ने हजरत फातिमा के घर में आग लगा दी। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत अली ने बैत नहीं की, तो हजरत उमर आए हजरत फातिमा के घर में, अली अंदर बैठे हुए थे। हजरत उमर ने दरवाजे को आग लगाई, दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पे गिरा, पेट का बच्चा शहीद हो गया। हजरत फातिमा रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर हजरत उमर घर में अंदर आए, हजरत अली के गले में रस्सी डाली, खींच के लेके गए और कहा कि तू बैत करेगा कि नहीं करेगा। तब हजरत अली ने मजबूरी में बैत की। ये पूरी स्टोरी जो मैंने बताई ना उनकी किताबों में लिखी। भाई क्या पेश कर रहे हो उम्मत के आगे? तुमने हजरत अली का क्या मकाम, तुम कहते हो हम अली वाले हैं, अली को मानने वाले, तुम अली के मानने वाले नहीं, तुम अली की शान को गिराने वाले। तुमने अली को एक नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, वो अली जो हैदर कर्रार थे, वो अली जो बहादुरों के बहादुर थे, उस अली के बारे में आप ये अकीदा रखते हैं कि उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी के पेट पर दरवाजा गिरा दिया। किसने गिराया? उमर फारूक ने गिराया। वो उमर फारूक जो बाद में हजरत फातिमा के दामाद बने, हजरत फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ। कोई अपनी बीवी के कातिल से अपनी बेटी का रिश्ता करता है क्या? अरे जालिमों, क्या लिखते हो, क्या बयान करते हो? तुम हजरत उमर की शान घटाने के लिए हजरत अली की शान बर्बाद कर रहे हो। तुम हजरत अली को कहां लेके जा रहे हो? ये तमाम झूठी रिवायतें, और शिया के बड़े बड़े इमाम ने लिखा, ये जो रिवायत है दरवाजा गिराने की, सबसे बड़ी अकल कहती है कि बिल्कुल बेबुनियाद बात, अकल तस्लीम नहीं करती। उस जमाने में बहुत बुराइयां दौरे जाहिलियत में भी होती थी, मगर इस तरीके से लोग किसी के घर में जाके किसी की औरत के साथ ज्यादती करें, ये इस्लाम के पहले भी नहीं होता था। चे जाए कि इस्लाम लाने के बाद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद और आपकी महबूब और लाडली बेटी के साथ ऐसा जुल्म किया जाए और पूरी उम्मत खामोश रह जाए, कतान ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये नामुमकिन है। और शिया के जो अइम्मा हैं उसमें से एक आलिम की मैं तहरीर आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि हजरत जहरा को जो मारने का मामला है कि उनके गाल पे मारा गया, इसको मेरी अकल कबूल नहीं करती, मेरे जज्बात इसको कबूल नहीं करते। लोग इसको बयान करते हैं सजा करके और रो धो करके, मगर ये अरब के माहौल में भी ये चीज़, दौरे जाहिलियत में भी ये चीज़ बुरी मानी जाती थी। और इसी तरीके से इब्न अबील हदीद, ये भी शियों के बहुत बड़े आलिम हैं, ये कहते हैं कि जो बहुत बुरी चीज़ें जिनको शिया बयान करते उसमें से ये भी है कि कुनफुस, हजरत उमर को ये लोग नाम नहीं लेते थे, कुनफुस बोलते थे। बोले कुनफुस को भेजा गया हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के घर में और उन्होंने कोड़े से हजरत फातिमा को मारा और उनके बाजू में निशान पड़ गया और उसी चोट की वजह से वो इंतकाल कर गई और दरवाजे को गिरा दिया। हजरत फातिमा रोने लगी, अब्बा जान और अल्लाह के रसूल कहने लगी, और पेट का बच्चा मरा हुआ पैदा हो गया। फिर हजरत अली की गर्दन में रस्सी डाल करके उनको घसीट के लेके जाया गया। पीछे फातिमा चिल्ला रही थी, हाय हाय कर रही थी। दोनों बेटे हसन और हुसैन रो रहे थे। और अली जब आए
تو ان سے لوگوں نے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا، قتل کی دھمکی دی گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بندے کو قتل کرو گے، رسول اللہ کے بھائی کو قتل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں، رسول کا بھائی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تمام روایت فَقُلْهُ لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم لکھتا ہے ابن ابی الحدید کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک کسی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، یہ اس کو نقل کرنے میں کچھ لوگ منفرد ہیں۔ یہ ان کا بڑا عالم کہہ رہا ہے یہ بات، مگر اس کے باوجود آج بھی منبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، رو رو کے ان کا ذاکر بیان کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور یہ ظلم کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی دور حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے۔ حضرت عمر کہیں جاتے تھے اپنا جانشین بنا دیتے تھے حضرت علی کو، اور حضرت علی نے داماد بھی بنایا حضرت عمر کو۔ کوئی اگر اس طریقے کے واقعات ہوئے ہوتے تو یہ بالکل یہ سب ہوتا ہی نہیں، یہ سب امپاسبل تھا، ناممکن تھا۔ اس کے بعد اگلا جو اعتراض ہے وہ حضرت عائشہ پر ہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے بہت بغض رکھتی تھی۔ دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 198 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میں عائشہ کے گھر میں بیماری کا دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے سہارے آپ آئے، اس حال میں کہ آپ کا پیر زمین پہ گھسٹ رہا تھا، پیر آپ کے زمین پر تھے اور گھسیٹتے ہوئے آپ میرے کمرے تک آئے۔ ان دو لوگوں میں ایک عباس تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس کو تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو دوسرے آدمی کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو کہا کہ وہ علی تھے۔ تو یہ حدیث ہے بخاری۔ اب کہتے ہیں صاحب حضرت علی سے اتنا بغض رکھتی تھی حضرت عائشہ کہ ان کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ کے نبی کو دو لوگ سہارا دے کے جا رہے ہیں، ایک چچا عباس ہیں اور دوسرے علی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لے رہی حضرت عائشہ، اتنا بغض رکھتی ہے۔ اس اعتراض کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ بہت احترام کرتی تھی حضرت علی کا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت علی کے دور میں عبداللہ ابن بدیل ابن ورقہ خزائی آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا کہ میں کس کی بیعت کروں؟ تو کہا کہ الزم علی، علی کی بیعت کرو۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو حدیث قصہ بولتے ہیں، اور شیعہ حضرات کے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے تو حدیث قصہ ضرور پڑھی جاتی ہے ان کے یہاں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی یہ حدیث، ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صبح صبح نکلے ایک کالے رنگ کی منقش چادر میں، آپ نے چادر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو چادر میں داخل کیا اور آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اگر علی سے نعوذ باللہ بغض ہوتا تو کیا حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی جس میں حضرت علی کی فضیلت ہے، اصحاب قصہ کی فضیلت ہے؟ اس حدیث کو حضرت عائشہ بیان کرتی۔ تیسری بات، حضرت عائشہ سے پوچھا شریح ابن حانی نے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا علیک بابن ابی طالب، یہ مسئلہ حضرت علی سے جا کے پوچھو، فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر سفر میں حضرت علی رہا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو چونکہ بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کو سہارا دینے کی ضرورت پڑی، تو ایک طرف سے سہارا حضرت عباس دیتے تھے اور دوسری طرف سے کبھی فضل ابن عباس سہارا دیتے تھے، کبھی حضرت علی دیتے تھے، کبھی حضرت اسامہ دیتے تھے۔ تو سہارا دینے والے ایک طرف تو حضرت عباس کنفرم تھے، دوسری طرف تین لوگ تھے، تو حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا کہ تین الگ الگ لوگ تھے، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس مصلحت کے تحت حضرت عائشہ نے یہاں نام نہیں لیا۔ حضرت علی سے کوئی ان کو بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی۔ حضرت علی ان کا احترام کرتے تھے، ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور ام المومنین کا درجہ دیتے تھے۔ جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا، مگر پورے احترام کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بھجوایا تھا۔ تو لڑائی بھی ہوئی، آپس میں اختلاف بھی ہوا، مگر کوئی بغض نہیں تھا۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے درمیان لڑائی بھی بغض کی بنیاد پر نہیں تھی۔ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا، آپ حیرت کریں گے آج لوگ کہنے والے کیا کہتے ہیں، صاحب معاویہ کی جماعت باغی جماعت تھی۔ بخاری کی 28-12 نمبر کی حدیث انجینئر علی مرزا نے رٹا دی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے اسٹوڈنٹس کھلے عام کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی، جہنم کی طرف بلا رہی تھی۔ ارے ظالموں، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی اور جہنم کی طرف بلا رہی تھی
تو جو قتل ہوئے حضرت علی نے ان کا جنازہ کیوں؟ جاؤ تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھو، مقتولین کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ ادھر کے جو لوگ انتقال کیے ان کا بھی، اور ادھر کے جو لوگ انتقال کیے ان کا بھی، دونوں کا جنازہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے۔ اور علی نے کبھی بھی ان جنگوں پر خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ علی روتے رہے، آخری سانس تک روتے رہے کہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر یہ امت کی تقدیر میں یہ زخم لکھا تھا، یہ چوٹ لکھی تھی امت کی تقدیر میں جو امت کو پہنچی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی کو حضرت عائشہ سے کوئی بغض و عداوت نہیں تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے، روافض کی طرف سے، کہ حضرت عثمان غنی جو تھے یہ نبی کے داماد نہیں تھے، تو پھر کس کے داماد تھے؟ بولے وہ رقیہ اور ام کلثوم جو تھی وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھی، دوسرے شوہر سے وہ لے کے آئی تھی، اللہ کے نبی کی اولاد نہیں تھی حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کا جواب، پہلا جواب تو سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اتنا بڑا جھوٹ بول لو، کوئی دلیل لاؤ۔ بھائی کوئی دلیل نہیں، زیرو بٹا سناٹا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن دلیل مانگ رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے، جب وہ گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، جلباب میں نکلیں، برقع میں نکلیں، ایسے کپڑے میں نکلیں جو ان کے بدن کو چھپا لیں۔ تو نبی کی بیٹیاں کہا گیا، نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں کلینی، ان کی کتاب الکافی، اس میں لکھا ہوا ہے وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ کی عمر 25 برس تھی۔ فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ، تو اللہ کے رسول کی بعثت کے پہلے پیدائش ہوئی قاسم کی، رقیہ کی، زینب کی اور ام کلثوم کی، اور بعثت کے بعد پیدائش ہوئی طیب کی اور طاہر کی اور فاطمہ کی۔ یہ الکافی کی روایت ہے۔ الکافی یہ شیعوں کے یہاں، روافظ کے یہاں اس کا وہی درجہ ہے جو ہمارے یہاں صحیح بخاری کا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بھائی صاحب تیری کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، لہٰذا عثمان غنی کا درجہ گرانے کے لیے اگر تو یہ جھوٹ گڑتا ہے کہ وہ داماد نہیں تھے رسول کے، تو تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، تو اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ اب 2 اعتراضات کا اور جواب دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک اعتراض حضرت معاویہ پر کیا جاتا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے رشوت دی تھی۔ آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روایت تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ تم ایک ڈیلیگیٹ لے کے آؤ، ایک وفد لے کے آؤ، اور تم آ کر کے مجھ سے کہو کہ ہم یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ نے کہا کہ اپنے اس وفد کا امیر بنا دو اپنے بیٹے عروہ کو۔ تو یہ لوگ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے بعد بہت جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ ہمارے بات کوئی نشان بنا دیجیے، کوئی کسی کو متعین کر دیجیے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم لوگ رائے دو، مشورہ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یزید کو امیر المومنین بنا دیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کیا تم لوگ اس پر راضی ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ تم لوگوں کی رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہماری بھی رائے ہے اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں اور عام لوگ ان کی بھی رائے ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں عروہ سے پوچھا کہ تیرے باپ نے ان لوگوں سے ان کا دین کتنے میں خریدا؟ تو کہا کہ 400 درہم میں خریدا۔ تو کہا کہ لقد وجد دینہم عندہم رخیصا، تیرے باپ نے بڑے سستے میں دین خرید لیا۔ یہ ہے وہ روایت۔ اب بظاہر تو اس روایت سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو ہے پیسہ دے کر کے یزید کے حق میں ووٹ ڈلوا لیا۔ اچھا، یہ روایت تو اپنی جگہ ہے۔ تاریخ طبری میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت معاویہ پہنچے مدینہ تو مدینہ میں 3 لوگ اگینسٹ تھے یزید کے۔ یزید، حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے یزید کے بیعت لے لی تھی نا، ان کو نامینیٹ کر دیا تھا، جس کو کراؤن پرنس بولتے ہیں، ولی عہد جس کو بولتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب میں شاہ سلمان بادشاہ ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ محمد بن سلمان ہوگا، تو اس کو کراؤن پرنس بولتے ہیں، ولی عہد۔ تو حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیا تھا یزید کو۔
کیوں بنایا تھا؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا جب حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کی تھی. میں نے وہاں بتایا تھا کہ حضرت معاویہ کی منشا یہ تھی کہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو. بس 5 سال تک خون خرابہ ہو چکا تھا، 20 سال سے امن اور چین سے امت جی رہی ہے، یہ چین باقی رہے، اب کوئی نیا فتنہ پیدا نہ ہو. بس یہ وجہ تھی. کوئی باپ اور بیٹے کی محبت کا مسئلہ نہیں تھا، ورنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے خطبے میں حضرت معاویہ یہ بددعا نہ کرتے کہ اے اللہ، اگر میں اپنے بیٹے کو اس کی محبت کی وجہ سے اپنے بات نامینیٹ کر رہا ہوں تو اللہ تو میرے بیٹے کو اٹھا لے. جس باپ کے دل میں چور ہوتا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا نہ کرتا. ہاں، حضرت معاویہ نے مشورہ کیا تھا، تھوپا نہیں تھا، لوگوں سے مشورہ کیا تھا. اب تاریخ طبری کی روایت یہ بولتی ہے کہ حضرت معاویہ گئے مدینہ، حضرت حسین کو دھمکی دیا، عبداللہ ابن زبیر کو دھمکی دیا، کچھ بولنا نہیں ہے، تم کو خاموش رہنا ہے، گردن مار دوں گا. اور جا کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا. سارے لوگ سائلنٹ ہو گئے. اب یہ روایت طبری کی اگر مان لی جائے تو اگر یہ روایت، اس روایت سے اگر حضرت معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے طاقت اور دھمکی کے ذریعے اپنی بات منوائی، تو انگلی تو حضرت حسین پر بھی اٹھتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پر بھی اٹھتی ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ صحابہ کی اولاد، یہ بہادر لوگ حضرت معاویہ کی دھمکی پر انہوں نے سر جھکا دیا. وہی حضرت حسین جنہوں نے کربلا میں اپنی جان دے دی اور جھکنا گوارا نہ کیا، ذلت اور رسوائی گوارا نہ کی، حضرت حسین کی وہ عزت اور خودداری کہاں چلی گئی کہ حضرت معاویہ دھمکی دے دیں اور وہ چپ چاپ سن لیں؟ یہ ظالموں کی، رافضیوں کی گڑی ہوئی روایت. یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے حضرت معاویہ کی رشوت دینے کی روایت، اس روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن احمد ابن ربیعہ. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ رشوت لیتا تھا، یہ خود کم بخت رشوت لیتا تھا، رشوت خور تھا، اور یہ روایت بنا کر کے حضرت معاویہ پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ انہوں نے رشوت دے کر کے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دی تھی. تو اس طریقے کے حرام خور اور رشوت خور راویوں کی روایت کی بنیاد پہ ہم ایک صحابی رسول سے بدزن ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے پیارے ساتھیوں. اب ایک آخری اعتراض کا جواب دے کے بات ختم کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ جو تھے وہ منبر پر حضرت علی کو گالی دیتے تھے. حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو گالی دیتے تھے، لعنت کرتے تھے. کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے. امام قرطبی کہتے ہیں یہ بہت بعید بات ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کا نام لے کر کے لعنت ملامت کریں. معاویہ عقل مند اور دیندار اور حلیم اور بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور اس سلسلے میں جتنی روایتیں سب جھوٹی ہیں. اور سب سے صحیح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ آپ ابو تراب کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے. حضرت علی کا ایک نام ابو تراب بھی تھا، اور وہاں جو لفظ استعمال ہوا یسبو، عربی زبان میں سب یسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، سب یسبو کے معنی برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے، سب یسبو کے معنی تنقید کرنا بھی ہوتا ہے. بھائی اختلاف تو تھا، ہم جتنی بھی محبت دونوں لوگوں کے درمیان ثابت کر دیں مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف تھا، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو آدمی تنقید بھی کرتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں دو اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کچھ سنا دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں. بھائی اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر کبھی اعتراض کیا ہوگا حضرت معاویہ نے، مگر گالی دینا. بھائی عام آج اگر کسی سے ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں ممبر کو ہم اس مقصد کے لیے تو استعمال نہیں کرتے کہ ممبر پہ ہم چڑھ کر کے کسی کو جو ہے ہم نام لے کے گالی دیں. یہ حضرت معاویہ جیسے دور اندیش اور حلیم اور تحمل مزاج اور پیشنس اور برداشت رکھنے والے انسان کے بارے میں یہ ناقابل تصور بات ہے. میرے ہماری نئی نسل کے سمجھنے کا موضوع ہے. ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو حضرت علی کا ماننے والا کہا. اسی کو ہم روافض کہتے ہیں، یا اگر اور کلیئر الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو امامیہ اور اثنا عشری بولتے ہیں. شیعہ میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن شیعہ میں سب سے خطرناک جو فرقہ ہے وہ یہ امامیہ اور اثنا عشریہ فرقہ ہے. اس فرقے کی بنیاد اسی پر ہے کہ ابو بکر و عمر کافر ہیں، نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ میں جو فرقے ہوئے تو ان میں اختلاف اس بات پہ ہوا کہ حضرت علی کی اولاد میں یہ جو امامت چلے گی تو کیسے چلے گی. تو اس میں ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت زید ابن علی کو فالو کرتا ہے، وہ بھی حضرت علی کی اولاد میں سے تھے، زید ابن علی. ان کو ماننے والے زیدی کہلاتے ہیں.
علامہ شوکانی بہت بڑے عالم تھے، وہ پہلے زیدی تھے، تو وہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ مگر حضرت زید ابن علی سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرت ابو بکر و عمر پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں علی کو افضل مانتا ہوں، مگر میں ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو صحیح مانتا ہوں، ان کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر جو لوگ ان سے الگ ہو گئے، فرفضوہ، رفض کے معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تو جن لوگوں نے حضرت زید ابن علی کو چھوڑ دیا انہی کو رافضہ کہا جاتا ہے، روافض کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ یہ جو فرقہ ہوا روافض کا فرقہ، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت جب ہم نے بیان کی تو ہم نے بتائی تھی یہ بات کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن میں ایک آدمی پیدا ہوا، عبداللہ ابن سبا، جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں بھی یہودی ہی تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اسلام پر چلنے والا ظاہر کیا۔ اور عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنا وصی بنایا ہے حضرت علی بن ابی طالب کو، نبی اکرم نے اپنا امام بنایا ہے، اپنے بعد امام بنایا ہے علی بن ابی طالب کو، اور امت نے علی کا حق غصب کر لیا اور ابو بکر کو دے دیا، عمر کو دے دیا اور اب عثمان کو دے دیا۔ خلافت یہ حضرت علی کی اولاد کا حق ہے۔ یہ پروپیگنڈا سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا، اور وہیں سے اس فرقے کی بنیاد پڑی تھی۔ اس فرقے کے بنیادی عقیدے کیا ہیں؟ یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد امامت یہ حضرت علی کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا کہ میرے بعد علی امام ہوں گے۔ اور غدیر خم نام کی ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ ایگریمنٹ کروا دیا کہ آپ میرے بعد علی کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ مگر نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اس وعدہ کرنے کے باوجود اس وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ امامیہ فرقہ، اثنا عشریہ فرقہ، یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد علی امام ہوئے اور حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی وہ امام ہوئے، ان کے بعد حضرت حسین ابن علی شہید کربلا وہ امام ہوئے، ان کے بعد حضرت حسین کے بیٹے علی ابن الحسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش سن 80، جن کا انتقال سن 122 ہجری میں ہوا، کہتے ہیں کہ وہ ان کے بعد امام تھے۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے ان کے بیٹے محمد الباقر کا، جن کی وفات 114 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد اگلے جو امام ہیں، چھٹے امام، وہ جعفر الصادق ہیں جن کی وفات 148 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد 7ویں امام موسیٰ القاظم ہیں جن کی وفات 183 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد 9ویں امام رضا ابن موسیٰ القاظم ہیں، ان کی وفات 203 ہجری میں ہوئی۔ 10ویں امام محمد الجواد، ان کی وفات 226 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد 11ویں امام ہیں، معاف کیجئے گا، 10ویں امام ہیں علی الہادی ابن محمد الجواد، ان کا انتقال 254 ہجری میں ہوا، اور 11ویں امام حسن عسکری ابن علی الہادی ہیں جن کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ اور 12ویں جو امام ہیں یہ حسن عسکری کے بیٹے محمد المہدی ہیں۔ یہ کب پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم، لیکن ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں یہ غائب ہو گئے، اور قیامت کے پہلے عراق میں ایک جگہ ہے سر من رعا، وہاں ایک سرنگ سے یہ نکلیں گے اور دنیا میں امن و انصاف قائم کریں گے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہماری صحیح حدیثوں میں بھی قیامت کے پہلے ایک نام کا ذکر ملتا ہے کہ مہدی نام کے ایک شخص پیدا ہوں گے۔ یہ وہ مہدی بالکل نہیں ہوں گے جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جس مہدی کا تذکرہ کیا ہے وہ پیدا ہوں گے، وہ کہیں غائب وائب نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ حکومت کریں گے کچھ سالوں تک، اور ان کے دور میں بہت امن اور چین اور سکون قائم ہوگا، اور یہ وہی دور ہوگا جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ
یہ جو مہدی جس مہدی کو ہم مانتے ہیں، جس مہدی کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں، وہ پیدا ہوں گے. یہ جو روافظ کے 12ویں امام کا کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے. ان کے حساب سے ان کے 12ویں امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں اور وہ غائب ہو چکے ہیں، اور وہ بہت جلد نظر آئیں گے، سامنے آئیں گے. وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے 12ویں امام کو جلد سے جلد سامنے لے آئے. یہ جو روافظ ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب اگر آپ کو موقع ملے تو اس کا مطالعہ کیجیے گا، اردو میں بھی آ چکی ہے، منہاج السنہ، بہت پیاری کتاب. رافضیت کو اگر سمجھنا، اور اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بہت سارے نوجوان، ابھی خاص طور سے جو پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل کا معاملہ آیا تو بڑے دھڑلے سے ہمارے بعض نوجوان جو ہے وہ ایران کے جو صدر ہیں، جو وہاں کے سربراہ ہیں خامنئی، ان کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں صاحب کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. ہمیں خبروں کی بنیاد پر اور نیوز کی بنیاد پر بہت جلد اپنا کانسیپٹ اور اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بہت جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے. آپ تاریخ کے پنے پلٹ کے دیکھیں کہ ان حضرات کا عقیدہ کیا رہا ہے اور ان کی تاریخ کیا رہی ہے. علامہ ابن تیمیہ جیسا دور اندیش انسان لکھتا ہے کہ اس امت کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا روافظ نے پہنچایا ہے. جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اس امت کی. اس امت میں جتنا زہر بویا ہے اس رافضی قوم نے کسی اور نے نہیں بویا ہے. ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. جن ہستیوں پر ہم جان چھڑکتے ہیں، جن ہستیوں کے ذریعے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، ان ہستیوں کو یہ کافر مانتے ہیں، ان کو علی کا دشمن مانتے ہیں، ان کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی تھی، اور صبح صبح وہ غیر مرد جب نکلتے تو جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. غیر مردوں کو نبی کے کمرے میں اللہ کے نبی کے کمرے میں حضرت عائشہ سلاتی. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اس لیے میں ان کی ہر بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا. میں آج کچھ موٹی موٹی باتیں ان روافظ کے جو بنیادی جو عقیدے میں موجود ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں ہمارے صحابہ کے متعلق ہے، میں ان کا انشاءاللہ رد کروں گا. تو روافظ کی پہچان کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں سب سے پہلی پہچان یہ کہ بیوقوف ہوتے ہیں، یہ عقل کم ہوتی ہے ان کے اندر. یہ بسا اوقات کسی بکری کو مارتے ہیں، کسی کتے کو نوچتے ہیں، اور اس کتے کو نام دے دیتے ہیں عمر کا، اس بکری کو نام دے دیتے ہیں عائشہ کا. دنیا میں جاہل سے جاہل قوم یہ کام نہیں کرتی ہے جو یہ کام یہ قوم کرتی ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ اپنے دور کی بات کر. اور آج بھی ہمارے سامنے تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا پر، کبھی باتھ روم کے باہر یہ حضرت عائشہ کا نام لکھتے ہیں، کبھی اپنے پیر کی انگلیوں پر حضرت ابوبکر عثمان کا نام لکھتے ہیں. صحابہ کرام کی توہین کا، ان کی تحقیر کا، ان کی تذلیل کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جاہل اور کم عقل یہ لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری ان کی پہچان کیا ہے؟ نفاق. بہت بڑے منافق ہوتے ہیں، تقیہ باز ہوتے ہیں. جس کو شریعت میں نفاق کہا گیا اس کو انہوں نے تقیہ کا نام دے. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ رہو کچھ شو کچھ کرو اپنے آپ کو. اور یہ ظالم، یہ حضرت علی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، وہ بھی تقیہ کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے دور میں کیوں نہیں مخالفت کی، کیوں نہیں تلوار نکالی؟ کہتے وہ تقیہ کر رہے تھے. وہ علی جو شیر خدا تھے، وہ علی جو اسد اللہ الغالب تھے، وہ علی جو حیدر کرار تھے، وہ علی جنہوں نے مرہب کو جو ہے خیبر میں پچھاڑ دیا، جنہوں نے عرب کے بہت بڑے پہلوان عمرو بن وط کو پٹک دیا. اس علی کے بارے میں کوئی ظالم یہ سوچے کہ وہ علی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے، تو نفاق ان کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں والرافضۃ تجعل هذا من اصول دینها. رافضی یہ نفاق کو اپنے دین کی بنیاد بناتے ہیں اور اس کو تقیہ کا نام دیتے ہیں، اور اپنے ائمہ اہل بیت سے نقل کرتے ہیں. امام جعفر الصادق کے بارے میں وہ کہتے ہیں التقیۃ دینی و دین آبائی. تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپ دادا کا دین ہے. اسی طریقے سے تیسری پہچان ہے ان روافظ کی، یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں. اسی لیے علماء حدیث کے ہاں اگر کوئی رافضی راوی آ جاتا ہے، علماء حدیث کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی حدیث ہم نہیں لے سکتے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وقد اتفق اہل العلم بالنقل والروایت والاسناد على ان الرافضة اکذب الطوائف. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سب سے جھوٹے اگر کوئی ہوتے ہیں تو یہ روافظ ہوتے ہیں.
वल-कज़िबु फ़ीहिम क़दीम, और इनका झूठ कोई नया नहीं, बहुत पुराना झूठ है इनका। वलिहाज़ा कान अइम्मतुल इस्लामी यअलमून इम्तियाज़हुम बिकसरतिल कज़िब, इसीलिए अइम्मे इस्लाम पहचान लेते थे इनके झूठ की वजह से। इमाम मालिक से पूछा गया राफिजियों के बारे में, उन्होंने कहा ला तुकल्लिमहुम, उनसे बात मत करो, वला तरवी अन्हुम, उनसे हदीस मत रिवायत करो, फ़इन्नहुम यकज़िबून, वो झूठ बोलते हैं। इमाम शाफ़िई कहते हैं लम अरा अहदन अशहद बिज़्ज़ूरी मिन अर्राफ़िज़ा, मैंने राफिजियों से ज्यादा झूठ बोलने वाला किसी को नहीं देखा। इमाम यजीद बिन हारून कहते हैं युक्तबु अन कुल्लि साहिब बिदअतिन इज़ा लम यकुन दाइया इल्ला राफिज़ा, कि बिदअती से हदीस ली जा सकती है अगर वो अपनी बिदअत की तरफ ना बुला रहा हो, सिवाय रवाफिज के, फ़इन्नहुम यकज़िबून, वो बहुत झूठ बोलते हैं। इमाम काजी शरीक बिन अब्दुल्ला कहते हैं अहमिलुल इल्म अन कुल्लि मन लक़ीतु, मैं इल्म ले लेता हूं जिससे मुलाकात करता हूं, इल्ला राफिज़ा, सिवाय राफिजियों के, फ़इन्नहुम यज़ऊन अल हदीस, ये हदीस गढ़ते हैं, व यत्तखिज़ूनहु दीना, और उसे दीन बना लेते हैं। इमाम आमश कहते हैं अदरक्तुन नास वमा युसम्मूनहु इल्ला अल कज़्ज़ाबीन, मैंने देखा कि लोग राफिजियों को कज़्ज़ाबीन के नाम से याद करते हैं। और चौथी पहचान राफिजियों की बुहतान, झूठा इल्जाम लगाना, कभी हजरत अबू बकर पर झूठा इल्जाम, कभी हजरत उमर पर, कभी हजरत उस्मान पर, कभी हजरत आयशा पर, कभी हजरत मुआविया पर, कभी हजरत अमर बिन आस पर। इनका दीन है इल्जामात की बुनियाद पर। ये जब तक दो चार बुहतान न लगा ले नबी के सहाबा पर, इनका खाना हजम नहीं होता है। तो ये उनकी पहचान है, बुहतान। और पांचवी पहचान अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अपने बातिल के लिए तासुब बहुत है इनके अंदर। कहते हैं इतने बड़े मुतासिब होते हैं कि इसमें से बाज तो ऐसे हैं जो कभी ऊंट पर सवार नहीं होते। कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पर सवार होकर हजरत अली से लड़ने गई थी तो ऊंट पे सवारी नहीं करते। बाज इनके उलमा ने कहा कि बेटी को पूरा हिस्सा दे दो, क्यों? क्योंकि उनका ये अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक ने नबी की बेटी को नबी का हिस्सा नहीं दिया, तो कहा कि साहब हम बेटी को पूरा हिस्सा देंगे। ये जबरदस्ती का तासुब, अपने बातिल मसलक और मनहज के लिए तासुब, ये इनकी पहचान है। हत्ता के बाज अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि इनमें से बाज लोग 10 की गिनती नहीं बोलते। 10 बोलना होता तो कहते 9 और 1, 10 बोलेंगे तो कहते अशरे मुबशरा मुराद हो जाएंगे। ये 4 की गिनती नहीं बोलते, 4 बोलेंगे तो 4 यार मुराद हो जाएंगे, खुलफाए राशिदीन मुराद हो जाएंगे। 4 की गिनती से परहेज करते हैं, 10 की गिनती से परहेज करते हैं। तो ये इनके तासुब का ये हाल है। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। रवाफिज के कुछ एतराजात और शुबहात और उनका इजाला हमें करना है। मैंने कुरान हकीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, सूरह हुजरात की आयत है, बहुत मशहूर आयत। और इस्लाम ने हमें एक उसूल दिया है, इस्लाम ने हमें एक उसूल दिया है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने, हम हर सुनी सुनाई बात को नकल करने वाले न बने। चाहे मामला हमारा आपस का मामला हो, ये तो सहाबा की बात है, हमारे आपस के मामलात में भी कोई झूठी बात हमें मिले और हम फैलाने लगे, हम उसको बगैर तहकीक किए शेयर करने लगे, नश्र करने लगे, खासतौर से सोशल मीडिया के इस दौर में, कुरान की आयत याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक आदमी, कोई नाकाबिल एतबार आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो तुम तहकीक कर लो, तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जहालत में और नादानी में कोई ऐसा काम कर डालो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये इस्लाम का मिजाज है मेरे प्यारे साथी। आज कितने दंगे फसाद हो जाते हैं एक झूठी खबर की बुनियाद। कभी आप देखिए सोशल मीडिया पर ये हिंदू मुसलमान के मसले क्यों बढ़ रहे हैं? भाई हम लोग तो कम कर रहे हैं ये काम, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिमाग में इस्लाम के मुतालिक ऐसा ऐसा जहर भरा जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं वो पटना के खान सर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। खान सर जो हैं ये लड़कों को कोचिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बड़े काबिल उस्ताद हैं। खास तौर से जब से कोरोना का दौर आया और ऑनलाइन पढ़ाई का दौर आया, खान सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए बिहार में। आज करोड़ों उनके जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बिहार में। तो खान सर ने शादी की। अब वो साहब उन्होंने जो शादी की तो उनकी दुल्हन का जो फोटो आया सोशल मीडिया पर, तो दुल्हन घूंघट में थी।